السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج 5 شوال 1446 ہجری جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 6 شوال 1446 ہجری جمعے کا دن یہ سعودی عرب کا پورے ورلڈ کا ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 2025 4 اپریل فرائیڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج بہت لمحے کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت دگنی طور پر حاصل کر پایا ہوں۔ حاصل کرنے کے لیے بہت ساری نعمتوں سے جڑا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کرنا یعنی خود کو پانے کے برابر ہے۔ خود کو پایا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ لوگ جو ہمیں روشنی سے دور کرنا چاہتے، اندھیرے میں ڈالنا چاہتے، کیا یہ ڈال پائیں گے؟ نہیں ڈال پائیں گے۔ ہر روشنی، قرآن شریف کی روشنی، علم کی روشنی، دعاؤں کی روشنی، 5 وقت کی نمازوں کی روشنی، میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کے سنتوں کو پڑھ کر جو روشنی حاصل کرتا ہوں نا، انسٹاپیبل روشنی مل جاتی ہے۔ آپ بھی حاصل کریے، اسلام میں آ جائیے۔ اور ویسے تو انڈیا کی گورنمنٹ آ رہی ہے ریسنٹلی ایک چھوٹا موٹا فیصلہ لے کر غیر مسلمان اسلام میں آنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے وقف کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کے بارے میں سوچ کر مسلمان بننا چاہ رہے ہیں۔ 5 سال کی حکومت کرنے کے بعد میں مسلمان بن کر اب وقت پر فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10 سال کی حکومت ہو گئی کی، لیکن 5 سال کی حکومت ایسی ہوئی ہے کہ ڈرتے ہوئے۔ یہ ابھی 10 سال ہی ہوئی، دوسری ٹائم کی حکومت تھی یہ گئی، ابھی تیسری حکومت چل رہی ہے۔ ابھی کیا پتا یہ تیسری حکومت بیچ ادھر ہٹ جائے، تیسری کا ٹائٹل ہی نہ لگ پائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے صاحب، 2 ہی حکومت چلی کہنا پڑے گا پھر اس کے بعد میں۔ تیسری حکومت چلنے کا موقع نہیں ملا انہیں، ایسا کہنا پڑے گا۔ لیکن مسلمانوں کے وجود سے یہ لوگ ہر لمحہ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن کھیل نہیں پائے ہیں۔ ان کا ڈاٹا اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر کوئی ٹپڑی کرتے رہے مسلمانوں پر، تو یہ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں ابھی تو کوئی بات نہیں، اسلام سب کے لیے کھلا ہے، آ جائیے، ویلکم ویلکم ویلکم۔ اگر آپ ہماری دولت دیکھ رہے ہیں، ایمان کی دولت دیکھ کر ہمارے پاس آنا چاہ رہے ہیں، جو خیرات کے ذریعے ہمارا پلر ہے خیرات، وہ ایمان کی دولت ہے ہماری، جو وقت آپ سمجھ رہے ہوں اسی کو دیکھ کر آپ اسلام میں شامل ہونا چاہ رہے ہو تو ویلکم، وی ویلکم یو۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ کچھ بھی کر لیجیے، ہمارے پاس جو نور ہے، علم ہے، ہم اس کا استعمال کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الانفال، آیت نمبر 1۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح
رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. اللہ اکبر. آیت نمبر 2. مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 3. اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 4. یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے اور بہشت اور عزت کی روزی ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 5. ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تکبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. اللہ اکبر. آیت نمبر 6. وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھاکیل لے جاتے ہیں اور اس سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 7. اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. اللہ اکبر. آیت نمبر 8. تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہو. اللہ اکبر. آیت نمبر 9. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے کہ تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اللہ اکبر. آیت نمبر 10. اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 11. جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمع رکھے. اللہ اکبر. آیت نمبر 12. جب تمہارے پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہنا میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ النصر آیت نمبر 1۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ اکبر آیت نمبر 2۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگوں کو غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر آیت نمبر 3۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بادشاہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ الاخلاص۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ الاخلاص آیت نمبر 1۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ اللہ اکبر آیت نمبر 2۔ وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر آیت نمبر 3۔ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اللہ اکبر آیت نمبر 4۔ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہنا یعنی حکومت خود کی حاصل کرنے کے برابر ہے۔ آپ بھی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، قرآن شریف کو پڑھتے رہیے، علم کو حاصل کرتے رہیے، مایوس نہ ہوئیے۔ جو یہ کرتے ہیں یہ باطل ہے، ان کی ہر چال نابود ہو گئی ہے۔ جب یہ کرنا سوچتے ہیں جب ہی نابود ہو جاتی ہے۔ تو بس آپ کا وقت ستانے کے لیے یہ ان کے بکاؤ چینلوں پہ آپ کو ستانے کے لیے گیم کھیلتے ہیں، لیکن برا مت مانیے۔ میں ایک بات کہوں گا، ساری حکومت میں اگر ہم دیکھیں گے مسلمان پاپولیشن انڈیا میں ماشاءاللہ سبحان اللہ 35 کروڑ، مذاق نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور طرف میں دیکھیں گے تو بنگلہ دیش میں 30 کروڑ، وہاں دیکھیں گے پاکستان میں 30 کروڑ، اوپر دیکھیں گے افغان میں تو 30 کروڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے صاحب ہمارے حساب کو آپ کہاں سمجھے ہو؟ جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے تحفہ، ارے آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ آپ لوگ باطل ہو، آپ لوگوں کی حقیقت باطلیت سے شروع ہوتی ہے، باطلیت پہ ہی ختم ہوتی ہے، کیونکہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ آپ لوگ گندگی میں ڈبکی مارتے ہو، جو گندگی جو الفاظ ہوتے ہو اسی میں ڈبکی مارتے ہو۔ یہی آپ کی حقیقت ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں کو اتنی پیاری مخلوق سے جوڑا ہے، اتنی پیاری نعمتوں سے جوڑا ہے، فرشتوں سے جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت سے آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت برساتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہی ہم پر فائدہ پہنچاتا ہے، دعائیں کرتے رہتا ہے۔ ہر فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ کی ہر بندے سے جڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے اس دنیا میں، ہم تو قرآن شریف سے سمجھ رہے ہیں، آپ کو بھی پڑھیے اور سمجھیے۔ یہی کہتا ہوں، سمجھ سکتے ہو کہ کون سی حکومت، کون سی باطلی حکومت حق حکومت پہ کبھی بھی حکومت نہیں کر پائی ہے۔ کہ حق طور پر حکومت ہی، حقیقی حکومت ہی باطلوں کو ستا کر ہمیشہ توڑی ہے۔ یہی حقیقت ہے اس دنیا کی، ساری کائنات کی اور ہر مخلوق کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور نیک فرشتے ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔